السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارتی فورسز نے مزید 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ اس طرح پیر کے روز سے شہید ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فورسز اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے پیر کے روز سری نگر کے علاقے داچی گھام میں بھی 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک جعلی مقابلے میں نوجوانوں کی شہادت اور نہتے کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی روایتی ضد اور ہٹ دھرمی تنازع کشمیر کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں سری نگر کے بالائی علاقے میں 3 نوجوانوں کے دوران حراست قتل اور گجر بکروال برادری کے متعدد ارکان کو زخمی کرنے سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ حریت ترجمان نے کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم استحقاق کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی، جب سن 2019 میں بھارت نے جموں و کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر کے اس کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی تھی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس تنازع کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی رہنماؤں کی جانب سے لوک سبھا میں نام نہاد آپریشن سندور کے حوالے سے کیے گئے بے بنیاد دعووں اور اشتعال انگیز بیانات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں نام نہاد آپریشن سندور سے متعلق بحث پر میڈیا کے سوالوں کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ بیانات حقائق کو مسخ کرنے، جارحیت کا جواز پیش کرنے اور اندرونی سیاسی فائدے کے لیے جنگی بیانیے کو فروغ دینے کے خطرناک رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے پہلگام حملے کی کوئی قابل تصدیق شہادت یا معتبر تحقیقات کے بغیر پاکستان پر حملہ کیا۔ 6 اور 7 مئی سن 2025 کے درمیانی شب بھارت نے جنہیں مبینہ دہشت گردی کا انفراسٹرکچر کہہ کر نشانہ بنایا، ان میں دراصل معصوم مرد، خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ بھارت اپنے کسی بھی اسٹریٹجک مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے برعکس پاکستانی افواج کی جانب سے بھارتی لڑاکا طیاروں اور فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی کے بیٹے پاکستانی شہری ہیں، ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ علیمہ خان نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ بچوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قاسم اور سلیمان پاکستانی شہری ہیں، اس کے باوجود اگر وہ والد سے ملنے پاکستان نہیں آ رہے تو اس کی وجہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان آئیں۔ سعودی عرب اور فرانس نے اقوام متحدہ میں اپنے مشترکہ اعلامیے میں غزہ جنگ کے خاتمے اور 2 ریاستی حل پر زور دیا ہے۔ کانفرنس کی صدارت سعودی عرب اور فرانس نے مشترکہ طور پر کی۔ مشترکہ اعلامیے میں محدود مدت میں اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا، جس میں فریقین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس اعلامیے کی توثیق ایک وسیع بین الاقوامی شراکت داروں کے گروپ نے کی، جنہوں نے کانفرنس کے دوران ورکنگ گروپس کی سربراہی کی۔ ان میں برازیل، مصر، جاپان، آئرلینڈ اور یورپی یونین شامل ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ صرف ایک سیاسی حل ہی
امن یا سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے۔ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی حمایت کا اعادہ کیا گیا، جس میں مقبوضہ بیت المقدس مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ فلسطین کو مشروط تسلیم کرنے کے برطانوی فیصلے پر امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال نہ بدلی تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی، مغربی کنارے پر تسلط نہ کرنے کا اعلان اور دو ریاستی حل پر رضامندی نہ دی تو فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ برطانوی وزیر اعظم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، امریکہ اس کیمپ میں شامل نہیں ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل برطانیہ کے وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتا ہے۔ برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی فرانسیسی اقدام اور داخلی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ دنوں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا تھا کہ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA 2 کارگو طیاروں کے ذریعے 100 ٹن امدادی سامان بھجوائے گا۔ NDMA کے مطابق امدادی پروازیں اگلے 2 دن میں روانہ ہوں گی۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے اردن اور مصر کے راستے فلسطین پہنچایا جائے گا۔ انکلیو کی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے 7 نئی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جن سے بھوک سے مرنے والوں کی کل تعداد 154 ہو گئی ہے۔ دریا اسناد طبی ذرائع کے مطابق غزہ کی پٹی میں صبح سے لے کر اب تک کم از کم 22 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی، جن میں 1 درجن سے زیادہ امداد کے متلاشی تھے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو شکست کی طرح اس کی پراکسیز فتنہ الخوارج اور فتنہ اہل ہندوستان کو بھی ہائیبرڈ جنگ میں اسی طرح کے انجام اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بدھ کو 16ویں قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور قومی ہم آہنگی اور انضمام کے لیے بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ شرکاء میں پارلیمنٹ، سول سوسائٹی کے نمائندوں، سرکاری ملازمین، ماہرین تعلیم، میڈیا کے نمائندے اور نوجوان شامل تھے۔ روس کے مشرقی ساحل کے قریب 8.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق روس کے علاقے کامچیٹکا کے مشرقی ساحلی علاقے میں شدید نوعیت کا زلزلہ آیا، جس کی شدت 8.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے باعث چند افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ممکنہ سونامی لہروں کے پیش نظر بحر الکاہل میں سونامی کی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ جاپان اور فلپائن نے بھی ایمرجنسی وارننگ جاری کی ہے، جبکہ امریکہ نے کیلیفورنیا، واشنگٹن، اوریگن اور الاسکا ریاستوں کے لیے سونامی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ برٹش کولمبیا کے لیے بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے سے 18 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لیبیا کے مشرقی ساحلی شہر طبرق کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 50 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ بین الاقوامی ادارے برائے مہاجرت نے حادثات کی تصحیح کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک انسانی المیہ قرار دیا ہے۔ کرکٹ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز نے
عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا چیمپئنز کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ منگل کو انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن پاکستان کی بولنگ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور 12ویں اوور میں صرف 74 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے سعید اجمل نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان چیمپئنز کی یہ ایونٹ میں مسلسل چوتھی کامیابی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف 10 وکٹوں کی شاندار فتح کے ساتھ پاکستان چیمپئنز پوائنٹس ٹیبل پر 5 میچز میں 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں، جبکہ آسٹریلیا 5 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر بٹن دباتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ آئندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔